السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بادشاہ بنت ہنا کے بطن سے تھے۔ وہ بادشاہ اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اوریا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامعۃ التواریخ میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر ممکن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد کا، یعنی نبی اور بادشاہ اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہمیں ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی، بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ ناظرین، جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کی دہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام ہوش و تیور چپ و دراست پشو پیش گردہ گرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مثل بہ مثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیروں میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتے تھے، اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی، شام سے یمن اور پھر یمن سے شام، تقریباً 1 ماہ کی راہ تھی، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کو، یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کی سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو، جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ مال و دفینہ رفینہ رہتا تھا، زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان علیہ السلام، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی و جواہرات دریاؤ خشکی سے لا کر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تابع کیے سلیمان علیہ السلام کے شیطان پر ہر ایک عورت بنانے والی اور غوطہ لگانے والے، کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمی کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ناظرین، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالی شان پل تکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشک 700 حرموں کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان کے ساتھ اس کوشوں کو بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فیروزہ اور زمرد اور مرید ریدہ کے مرصع کیا تھا۔ اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی تھی۔ اس کے چاروں طرف کونوں پر چاندی کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمرد
سبز کے لگائے تھے اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بڑا تھا اور خوشے مثل انگور کے تھے اور جو لال یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے دائیں اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی تھی۔ اس پر آدمی بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جنوں انسان میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اسی وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی اور طاؤس بحکم اللہ اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر توریت پڑھتے تھے اور پھر اللہ کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کی تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرمائے تھے وہ اپنی بساط کے مطابق فرش و ظرفت کا بچھا دیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر بھر کے دیے جائیں، اور ان کے باورچی خانے میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیش کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔